اچھا یہ بتائیے گا بسمی صاحب کہ یہ سوال میں نے 3 دن پہلے کیا تھا، پھر وہ باتوں میں رہ گیا تھا. ایک شخص جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے کبھی اسے ایس ایم ایس پہ دے رہا ہے، کبھی لکھ کر دے رہا ہے، کبھی وہ میسنجر پہ دے رہا ہے، کبھی وہ فون پہ دے رہا ہے، کبھی سامنے دے رہا ہے، اب پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہوئی، اس طرح طلاق نہیں ہوتی. آپ بتائیں کہ کیا طریقہ کار مذاق بنایا ہے؟ دیکھیں جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں نا تو پھر اس کا مذاق بنا دیتے ہیں. اگر اسے پتہ چلے کہ قرآن نے بیوی کا کتنا احترام قرار دیا ہے، وَمِن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک میاں اور بیوی جب عقد شادی کر کے اسلامی قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے اور ان کے درمیان میں مودت میں ڈالتا ہوں. یہ ذہنی مریض شخص ہے کہ جو ہر وقت الگ الگ طریقوں سے عورت کو طلاق کی باتیں کرتا ہے اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی ذہنی ہسپتال میں ڈال کر ان کا علاج کیا جانا چاہیے، ورنہ وہ خواتین ان کی تو زندگی ہی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے کہ جناب ہر وقت ان کے سر پہ ایک طلاق کا جو ہے تلوار لٹکی رہے اور پھر پتہ چلے کہ جناب زندگی جو ہے ان کی خراب ہو گئی. اس لیے اسلام قطعاً کسی بھی قانون کے مس یوز کو اجازت نہیں دیتا. جی آپ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اسے خیر اس کی دماغ کی خرابی تو نہیں کہوں گا، وہ خود ہی خراب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ طلاق کی دھمکی نہیں دے رہا ہے، طلاق ہی دے رہا ہے. دھمکی تو یہ ہوتی ہے اگر تو نے یہ کام کیا نا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، وہ دے رہا ہے. میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا. میرے لیے یاد ہے وہ سوال؟ جی ہاں، بلکہ ایک میری بات ایک ادھوری بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی اسی دن کی بات نا، پھر کر دیں جس دن صدر صاحب کی تقریر تو کریں نا. ادھوری بات کیا تھی؟ نہیں پہلے یہ تو پوری کر لیں، پھر یہ ادھوری رہ جائے. جی تو اب یہ جو وقفے سے کہتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر مذاق میں بھی کوئی خاوند بیوی کو مذاق میں بھی طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہے. نکاح، رجوع اور طلاق تینوں چیزیں ہر شکل میں ہو جاتی ہیں. وہ بعد میں یہ مکر نہیں سکتا کہ میں نے تو ہنستے سے مذاق کیا تھا. مذاق بھی کیا ہے تو ہو گئی. پھر الگ الگ مجلسوں میں، الگ الگ دنوں میں، الگ الگ تاریخوں میں وہ دیتا چلا آ رہا ہے. کوئی نکاح کر لیتا تو آپ لوگ کہتے نہیں ہوا؟ کس کا؟ اگر کوئی مذاق میں نکاح کر لے تو آپ کہتے ہیں گواہ نہیں ہے، جب تک گواہ نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہوگا. تو مذاق کرے گا کس سے؟ مذاق تو بندہ لوگوں میں ہی کرتا ہے نا. اب یہیں بیٹھے بیٹھے اگر آپ کہتے ہیں مجھے مرد بھی مذاق کر سکتے ہیں، نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ اگر کہتے ہیں مجھے قبول ہے، اور تو کہتے مجھے قبول ہے تو یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے قبول نہیں ہے. میں تو نہیں کہہ رہا کچھ بھی، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. جزاک اللہ، میں بھی وہی سمجھا رہا ہوں. دوسری رگ پہ ہاتھ رکھا نا، جلدی سمجھ آتی ہے بات. تو وہ واقع ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس عورت کو اپنے ماں باپ کو یہ بات بتا کر اس سے بالکل علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اس سے اس کا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے.